ویلکم بیک ناظرین. اسپائنل کارڈ یعنی ہرا مغز کی بیماری کے بارے میں اس گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد، آپ نے کہا کہ یہ جب چوٹ لگتی ہے تو اس میں آپریشن بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ آپریشن کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو کامن ڈیزیز ہیں جیسے ڈسک ہے یا اسٹینوسس ہے جس میں دباؤ ہوتا ہے ہرا مغز، اس میں تو آپریشن کے رزلٹس 95% سے بھی اچھے ہیں. 95%، یہ تو بہت بڑا فگر ہے. ہاں. تو اور اس بات کا خطرہ کہ آپریشن سے خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشنز اور پیرالسس ہو، اس کا خطرہ نہ ہونے کے برابر آج کے دور میں. جو زیادہ پیچیدہ بیماریاں جیسے ٹیومرز ہیں، اس میں رزلٹس ظاہر بیماری کے حساب سے اس کے آؤٹ کمز ہیں. لیکن یہ کہ آپریشن کا مشورہ تبھی دیا جاتا ہے کہ جب آپریشن نہ کرنے کے نقصانات آپریشن سے زیادہ ہوں. تو یہ پھر اس وقت یعنی آپ کب یعنی کہتے ہیں نا کہ اچھا سرجن وہ ہے کہ جسے پتہ ہو کہ آپریشن کب نہ کریں، تو یعنی آپریشن نہ کرنے کا فیصلہ آپ کب کرتے ہیں؟ عموماً اگر ہرا مغز مکمل ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس میں آپریشن کرنے کا مریض کو فائدہ نہیں ہوتا. البتہ ٹیومرز وغیرہ میں اگر ڈیلے بھی ہو تو بھی آپ آپریشن کر کے کچھ امید ہوتی ہے فنکشن ریکور کرنے کا. اور اس بائی اینڈ لارج اسپائنل ٹیومرز میں فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ آپریشن ہی ہوتی ہے. تو ہر بیماری الگ ہے اور اس کا فیصلہ انفرادی طور پر انڈیویجولی کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر بشیر، یہ اس ہرا مغز کی بیماری میں ایک بار ہرا مغز متاثر ہوتا ہے تو اس میں ریہیبلیٹیشن یعنی فزیو تھراپی اور تھراپیز کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، دواؤں کے ساتھ آپ کا جو ریہیبلیٹیشن بہت ضروری ہے، جس میں بہت ساری چیزوں کا ایکٹیو اینڈ پیسو موومنٹ آف دا لمس اور واکنگ ایڈس. نمبر 2 جو سب سے زیادہ پیچیدہ چیزیں ہیں وہ ان کے پیشاب کے مسائل، پخانے کے مسائل. اس کے لیے ریہیبلیٹیشنس بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ انسان کی ایک موبلٹی خراب ہے، اوپر سے ان کے پیشاب اور پخانے کے مسائل ہیں. تو اس کے لیے ریہیبلیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. جب بلیڈر ٹریننگ دی جائے، بال کی ٹریننگ دی جائے، اینڈ ساتھ میں اس کی، کیونکہ یہ اگر آپ کی جسم کا کوئی حصہ چلتا نہیں ہے تو اس میں خون جمنے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈیپ وینس تھرومبوسس بہت ہونے کے چانس ہوتے ہیں. ساتھ میں زخم بھی ہوتے ہیں، زخم بھی بیڈ سورس بھی بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے پریونشن کے لیے بہت سارا کام کرتا ہے. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے اور ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے اس کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں ریہیبلیٹیشن جو ہے اس کا بڑا کردار ہے اور اس کو اور کیئر گیور کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. گھر میں جو کیئر گیورس ہیں ان کو ٹریننگ دینے کی بہت ضرورت ہے. اور جب انسان بہت ڈسیبل ہو جائے تو اس میں سیکنڈری ڈپریشن کا بہت رول ہے. اور دوائیں اگر آپ دیتے ہیں تو دوائیں بھی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کیونکہ دواؤں کے اپنے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پیشنٹ کو زیادہ ہو. تو یہ مرض ایسا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ، صرف یعنی صرف ہرا مغز کو نہیں دیکھنا ہے لیکن یعنی سارے مریض کو ایز اے ہول سوشل دیکھنا ہے. کیئر گیور ہر چیز کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے اور مریض کو ساتھ ساتھ اس کے کیئر گیور کو بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر شہزاد، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کی اگر ایک لائن میسیج ہو ہمارے ناظرین کے لیے تو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ ہرا مغز کی چوٹ، سر کی چوٹ، اس کے کانسیکوینسز بہت سیویئر ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں دیکھا یہ گیا کہ ان چوٹوں سے کا علاج اتنا افیکٹو نہیں جتنا اس کا بچاؤ افیکٹو ہے. اچھا. ہاں. اور جو سب سے زیادہ جانیں بچی ہیں کسی بھی ریسرچ سے وہ ہیلمٹس اور سیٹ بیلٹس ہیں. تو ہیلمٹس اور سیٹ بیلٹس کا میں بہت اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کروں گا. وہ ہم نہیں پہنتے ہیں تو اس کے پھر ہم دیکھتے ہیں. ہاں، بہرحال اب تو قانون آ گئے ہیں تو یہی مشورہ ہوگا کہ پلیز اس کو عمل کریں. ڈاکٹر بشیر، آپ ہمارے ناظرین کو کیا ایڈوائس دینا چاہو گے؟ دیکھیں، کسی بھی ریجن میں پین ہو تو سب سے پہلے اس کو نگلیکٹ نہ کریں، اور اگر اس کے ساتھ معذوری شروع ہو جائے تو اس کو نگلیکٹ نہ کریں اور فوراً کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو رپورٹ کریں. اور اگنورنس جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر بشیر. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سارے سوالات بھی آئے ہیں تو اس میں سے کچھ سوال کا اس پروگرام میں ذکر کریں گے. ہمارے پاس ایک سوال ہے جناب علی صدیقی کا جو کراچی سے ہے.
اور ان کا سوال یہ ہے کہ انہیں جوڑوں کی بیماری ہے، 29 سال ان کی عمر ہے اور ان کے جوڑ جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو درد بہت ہوتا ہے، بیٹھ کر اٹھنے میں جو ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جوڑ میں جو ہے وہ کڑ 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 کی آواز آتی ہے۔ تو ڈاکٹر شہزاد آپ بتا سکتے ہیں کہ علی صدیقی کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہے؟ یہ سننے میں تو لگتا ہے کہ ان کو آرتھرائٹس کی شکایت شروع ہو گئی ہے۔ اب اتنی ینگ ایج میں آرتھرائٹس عموماً ہوتا نہیں ہے، تو اگر ان کا لیکن ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور اگر ان کا دوائیوں سے اور فزیو تھراپی سے افاقہ نہیں ہوا ہے تو ان کو کسی آرتھرائٹس کے لیے اسپیشلسٹ سے ملنے کی ضرورت ہے، اور یہ ریمیٹالوجسٹ بھی دیکھتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجنز بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کو اچھا ہے کہ کسی سے مل لیں جو ان کا معائنہ کر سکے اور دیکھ سکے کہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے کہ جو ان کی باڈی میں آرتھرائٹس سے اثر ہو رہا ہے۔ یعنی یہ چھوٹا موٹا درد تو ایک عام چیز ہے، لیکن اگر یہ شکایت ہے کہ یہ درد ہے اور اسے درد بہت بھی ہوتا ہے اور کام بھی متاثر ہو رہا ہے اور اس طرح سے جو آواز آ رہی ہے، تو ضرور یہ آرتھرائٹس ہے جیسے کہ ڈاکٹر شہزاد نے بتایا، اور آگے چل کر یہ بڑھ سکتا ہے، بالکل بڑھ سکتا ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس کو میگزیملی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے کوئی اچھے ماہر کو دکھا کر، کیونکہ اس کا علاج دوائی سے اور فزیو تھراپی سے اور یہ ساری چیزوں سے کافی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے جناب سعید احمد صاحب کا، جو جیکب آباد سے ہیں، اور سعید صاحب کی شکایت ہے کہ انہیں جو ہے وہ سر میں اکثر درد ہوتا ہے، اور درد کے ساتھ تھوڑی سی حرارت بھی محسوس ہوتی ہے، کافی شدید درد ہوتا ہے، اور یہ درد جو ہے وہ سر سے شروع ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ کولے تک جاتا ہے، اور یہ سر درد کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھار نظر بھی متاثر ہوتی ہے، اور ان کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس وقت کام بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کو تو یہ مشورہ دیا ہے کہ کام چھوڑ دیں، لیکن سیدھی بات ہے کہ وہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر بشیر، جناب سعید صاحب جو آپ سے مشورہ چاہیں گے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ 3 چیزیں اس میں ہے، ہاں، ڈسیبلٹی، آنکھوں کے سمٹمز، سر کا درد اور کولے کے تک جانا، یہ فٹ ہوتا ہے مائیگرین ہیڈ ایکس میں۔ تو ان کو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ کسی صحیح نیورولوجسٹ کے پاس جائیں اور اپنے یہ ساری مائیگرین کا بہت آسان علاج ہے، اور بہت ساری چیزیں پریونشن سے ہی ٹھیک کی جا سکتی ہیں دواؤں کے ساتھ ساتھ۔ میرے خیال میں ان کا ڈائگنوسس مائیگرین ہے اور ان کو دکھا دینا چاہیے۔ لیکن اس کا علاج کام چھوڑنا تو نہیں ہے؟ نہیں، کام چھوڑنا ضروری ہے ان کے لیے؟ بالکل نہیں۔ ڈسیبلنگ اگر پین ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کے کام نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ اس کا علاج اویلیبل ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے، اور ہر جگہ پہ دوا بھی اویلیبل ہے اور پریونٹیو چیزیں بھی اویلیبل ہیں۔ ہاں، تو کتنے حد تک اس کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر یہ جیسے کہ یہ ینگ پیشنٹ ہے تو علاج تو میرے خیال میں بہت ہی نومنل دواؤں سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جب درد ہو تو آپ دوا لے لیں، اور یا اگر بہت فریکوینٹ درد ہو رہے ہیں تو آپ اس کے پریونشن کے لیے دوا کھائیں۔ تو یہ سعید صاحب محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر بشیر کے حساب سے کہ آپ کو شاید آدھے سر درد کی بیماری، حالانکہ آدھے سر میں نہیں ہے، مائیگرین جو کہتے ہیں، درد شقیقہ کہتے ہیں، اور بالکل آپ اس کے لیے کام نہ چھوڑیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن دوائی ضرور لیں، اور اس کا یعنی مختلف قسم کے مشورے ہوتے ہیں کہ جس سے جو ہے اس کا علاج کافی حد تک ہو سکتا ہے، کبھی کبھار اس کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن بہت اچھی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ناظرین، درد، معذوری اور دوا کی سیریز کو ہم اختتام پر لے آتے ہیں۔ یہ آخری پروگرام تھا۔ آپ کو یہ پروگرام کیسے لگے؟ آپ کے کیا مشورے ہیں؟ اس کا ہم ضرور منتظر ہوں گے۔ اس پروگرام میں جو ہے ہم نے کافی درد کے مرحلے پر ہم نے بات کی، ہم نے ایسی بیماریوں کے بارے میں بات کی جو عام ہے، کہ جو کافی مریض جو اس کے سوالات لے کر آتے ہیں۔ پہلے پروگرامز میں جو ہم نے فالج کی بات کی اور جس سے درد اور معذوری ہوتی ہے، پھر ہم نے گٹھیا کے درد کی بات کی، ہم نے جو ہے پٹھوں کے درد کی بات کی، ہم نے گردن اور کمر کے درد کی بات کی۔ اس کے بعد آج جو ہے اس کے بعد ہم نے جو پروگرام لیے ہیں جس میں جسم کی جو سختی ہوتی ہے، جس میں ہرے مغز کی بیماری ہوتی ہے،
جس میں سیریبرل پالسی ہوتی ہے کہ جس سے بچے متاثر ہوتے ہیں. ان تمام باتوں میں جو درد اور معذوری ہوتی ہے اس کو ہم نے کور کرنے کی پوری کوشش کی ہے. آپ کو یہ پروگرامز کیسے لگے؟ آپ کے کیا سوالات ہیں؟ آپ کے کیا مشورے ہیں؟ اس کے ہم منتظر ہیں. آپ ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیں. ان سوالوں کے جواب کو ہم دینے کی پوری کوشش کریں گے. یہ پروگرام پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی جانب سے پیش کیے گئے تھے اور یہ پروگرام کے لیے ہمیں سہارا ملا ہے اور انریسٹرکٹڈ گرانٹ ملے ہیں، ایڈوکیشنل گرانٹ ملے ہیں نوارٹس بون اینڈ پین فرینچائز کی جانب سے، جس کے ہم بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.